दोस्तों ولید مایوسی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مامرہ کے پاس آتا ہے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی ہی جگہ چھوڑ دی، اپنا ہی گھر برباد کر دیا، کسی دوسری عورت کے لیے تمہیں کیا ضرورت تھی نوکرانی کو یہ کہنے کی کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گی؟ یہ بات درشیوار تک پہنچ چکی ہے اور وہ تو خوشی سے فخر سے اڑ رہی ہے کہ اب تم واقعی واپس نہیں آؤ گی۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی میں صرف مامرہ ہے، وہ نہیں، لیکن وہ بھی ماننے کو تیار نہیں، اور اب تم مجھے ہر وقت پریشرائز کر رہی ہے۔ مامرہ درخت ہے جس سے جواب دیتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا ولید، میں نے تمہارا راستہ صاف کر دیا، اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو ویسے بھی تم ملتے جلتے رہتے ہو، اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ یہ سن کر ولید غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے، بس کرو مامرہ، اپنی زبان بند کرو، میں تمہاری ہر بات برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ تم نے میرے کردار پر شک کیا، پھر بھی میں تمہیں منانے کے لیے آ رہا ہوں، اور آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تم بار بار ضد پر اڑ جاتی ہو۔ اگر درشیوار کی میری زندگی میں کوئی بھی اہمیت ہوتی تو کیا میں تمہیں منانے آتا؟ مامرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ درد بڑے لہجے میں کہتی ہے، اگر آپ واقعی میرے ساتھ مخلص ہو تو پھر آج تک آپ نے مجھے ماں بننے سے کیوں محروم رکھا؟ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا لیکن آپ نے کبھی میری خواہش پوری ہی نہیں کی۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ ابھی تو درشیوار سے محبت کرتے ہیں؟ ولید ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیتا ہے، مامرہ، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے، میری دعا جیسی اولاد دوبارہ پیدا نہیں کرنی۔ درشیوار دعا کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، لیکن واقعی میری اولاد بیمار پیدا ہوئی، اور تم جانتی ہو نا کہ وہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مری۔ آج بھی وہ منظر میرے دل کو زخمی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دوبارہ کوئی اولاد اسی تکلیف سے گزرے، مامرہ سختی سے کہتی ہے۔ تو یہ تو صاف صاف مطلب ہے ولید کہ اللہ تعالیٰ صرف درشیوار سے چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو، تو آپ مجھے اس حق سے محروم کر رہے ہیں۔ ولید سخت لہجے میں بات ختم کرتا ہے، بس مامرہ، میں تمہیں یہ سب کچھ سمجھانے نہیں آیا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھر آؤ، اپنی جگہ پر آؤ، تاکہ درشیوار مزید کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد تمہارے تمام حقوق ادا کروں گا، جو تم کہو گی میں کروں گا، میں اب درشیوار کے پاس نہیں جاؤں گا، بس تم واپس میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر مامرہ نرم پڑ جاتی ہے اور ولید کے ساتھ گھر واپس آنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی درشیوار کو خبر ملتی ہے کہ مامرہ دوبارہ گھر لوٹ آئی ہے تو اس کے تن من میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ولید سے بھڑک کر کہتی ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ مامرہ کو گھر واپس کیوں لائے؟ ولید دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتا ہے، درشیوار، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ صرف اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے گئی تھی، وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، تم اس بات کو اچھے سے سمجھ لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا، سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔